ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح سے بہترین نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب ہم دین اسلام سے ہٹیں گے، اس سے دور جائیں گے تو خرابیاں، بگاڑ پیدا ہوں گے اور ہمارے اپنے لیے ہی تباہی ہوگی۔ ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارے سماجی رویے، معاشرتی رویے کس طرح سے بدل گئے ہیں کہ ہم نے نکاح کو کتنا مشکل کر دیا ہے، جبکہ فرمایا گیا ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم آپ کو کرنی پڑے۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور ہم دیکھتے ہیں جب ان کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے نکاح کے حوالے سے، لیکن ہم نے اتنا مشکل کر لیا، ایسی رسومات کو شامل کر لیا، ایسی انڈکشنز کر لیں کہ ہم شادی کو بڑا مشکل ایک فریضہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اصل روح کیا ہے دین اسلام کی، اس کو سمجھنے کے لیے ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ آسان نکاح۔ معزز مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزادہ وسیم صاحب، سماجی رہنما ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا خوبصورت نام ہے آپ کا، شہزادہ وسیم، ماشاءاللہ والدین نے کس خوبصورتی سے نام رکھا ہوگا۔ یہ تو ان کی محبت کی ایک سمجھے کہ اعلیٰ مثال ہے۔ ماشاءاللہ ویسے ماشاءاللہ تو سارے بچے ہی اپنے ماں باپ کے لیے شہزادے ہی ہوتے ہیں، جی، اور اس کو عرف عام میں کوئی غلط کام کرے اس کو بھی کہتے ہیں یار تو شہزادہ ہی لگا ہے۔ شہزادہ ہی لگا ہے، لیکن ماشاءاللہ خوبصورت نام ہے۔ جی for the lighter note بھی بات کریں۔ بہت شکریہ۔ میں نے آج بات کرنی ہے آسان نکاح کے حوالے سے، تو شہزادہ وسیم صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، چونکہ سماجی رہنما بھی ہیں، سماج میں رہتے ہیں، لوگوں میں رہتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو دیکھتے ہیں۔ اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ نوجوانوں میں جو مالی عدم استحکام ہے، ریسیشن نظر آ رہا ہے دنیا بھر میں، ویسے تو ہے، مہنگائی ہے اور بہت زیادہ اخراجات ہم نے بڑھا بھی لیے ہیں، زندگی کو خود سے مشکل کر بیٹھے ہیں ہم۔ تو یہ فرمائے گا کہ جو روزگار کی کمی ہے نکاح میں تاخیر کا باعث بنتی ہے۔ میں بھی سیٹل ہو جاؤں گا تو پھر میں نکاح کروں گا، لڑکا تھوڑا پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اسٹیبل ہو جائے، پھر نکاح کرے گا۔ لڑکا ہو اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، لڑکی وہ اس انتظار میں بیٹھی رہتی ہے کہ جی کوئی اچھا ہمیں مل جائے، کوئی اچھا ہمیں جوڑ مل جائے۔ والدین بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 5 کروڑ سے زائد ایک سٹیٹسٹکس پچھلے دنوں ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، بہت بڑی تعداد ہے سر۔ تو ان دونوں چیزوں کو کس طرح سے ہم سیٹل کر سکتے ہیں؟ آپ چونکہ سماجی رہنما بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں ہم یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے معاشرتی یہ جو بیماری کہہ لیں، ناسور کہہ لیں، اللہ معاف کرے، جو ہمارے معاشرے کا کینسر ہے، یہ اس پہ آپ نے ٹاپک رکھا اور بہت اچھا، اور اس پہ یہ چھوٹے چھوٹے سیشن تو گزارا نہیں ہوگا۔ جتنی بیماری بڑی ہوتی ہے اس کا آپریشن بھی اتنا بڑا ہی ہوتا ہے، جی اس کے لیے اتنی زیادہ تردد اور کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ جی بیسیکلی وجوہات جو ہیں، نکاح بیسیکلی جس لفظ کا مطلب ہے ملانا، ملنا، جوڑنا، ملاپ، اب یہ ہمارے ذہن سے اس بات کو نکل گیا ہے کہ یہ نکاح کا حکم اصل میں یہ ملانا، ملنا، جوڑنا کس نے دیا، کس کے کہنے پہ ہم نکاح کر رہے ہیں؟ ہماری اپنی مرضی ہے، ہماری اپنی خواہش تھی، یا اس خالق کی خواہش تھی جس نے یہ مشین بنائی ہے؟ اور جب کوئی بندہ کوئی مشین بناتا ہے یا ایجاد کرتا ہے تو ساتھ اس کے SOPs اور ساری وہ چیزیں ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ ساتھ مینول بھی آتا ہے۔ اسی طرح ہی نکاح کے لیے یہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہے، اور جس میں آپ یہ سمجھیں کہ ایمانی لیول کے حساب سے حدیث شریف کے مطابق بندہ 50% ایمان اپنا حاصل کر لیتا ہے اگر وہ نکاح کر لیتا ہے۔ سوری، میں آپ کی بات تو چک رہا ہوں یہاں سے، اصل میں وقت ہے میرے پاس تھوڑا، تو میں چاہوں گا کہ ہم ٹو دی پوائنٹ زیادہ باتیں لے لیں۔ معذرت چاہوں گا، میں آپ کو مخل کر رہا ہوں۔ میں بتا رہا ہوں کہ اصل میں بیسیکلی ہم نے اس کا نا وہ جو مقصد ہے وہ نہیں سمجھا۔ میں اس کو ہم ایک فنکشن نہیں، ایک موج میلہ، اس کو ہم اس طرف لے گئے۔ میں اس بات پہ لیے دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس۔ دیکھیں سر، بات وہاں پہ آ گئی، سماج کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایکٹیوسٹ ہیں، دین ہمیں یہ کہہ رہا ہے، لیکن ہم نے یہ کہاں سے لے لیا کہ ہم نے اتنی مشکل بنا لی ہے شادی کہ آپ کا حشر نشر ہو جاتا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لڑکے والے ہوں، لڑکی والے ہوں، ایک عجیب سی دوڑ لگی ہوتی ہے، سانسیں پھولی ہوتی ہیں، مشکلات ختم نہیں ہو رہی ہوتی۔ نکاح تو اتنا آسان ہے، یہ کیوں ہے ہماری سوسائٹی میں؟ بالکل صحیح فرمایا حضرت صاحب نے، ہے تو ایسا ہی۔ جی، اس میں بیسک 2-3 چیزیں ہیں، اگر ہمیں وہ سمجھ آ جائیں، نکاح جس کا ہونا اس کو، لڑکا لڑکی کو، اور ان کے جو ولی ہیں، پیرنٹس ہیں، جو بھی ہیں،
بیسیکلی ہمیں نکاح کی، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمیں اہمیت کا ہی اندازہ نہیں ہے کہ نکاح ہے کیا، کیوں کیا جاتا ہے، کس لیے کرنا ہے. جی. جب ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، ہمیں صرف اتنا ہی پتہ کہ بس یہ ایک فنکشن ہے جس پہ نئے کپڑے، گانا بجانا، ڈھول ڈمکا، نمود و یاشیاں، نمائش. کھانا پینا، جی. دعوتیں، یہ چلیں گی، یہی شادی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے وہ زندگی میں ایک بار ہی تو ہونی ہے یار، کر لو جو کرنا ہے. یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمیں اس بات کی اہمیت اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ہمیں وہ طریقہ نظر ذہن میں آئے گا کہ جب ہم اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا تو پھر ان کا طریقہ ذہن میں آئے گا کہ وہ بہترین نمونہ ہے. جس طرح انہوں نے بات کی حضرت صاحب نے، تو بہترین نمونہ اگر ہماری سوچ اس طرح کی ہوگی، ہمیں اس طرح کا بتایا ہوگا، تو نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شادیوں کا، نکاح کا، ولیمے کا ذہن میں آئے گا نا. ورنہ تو جو ہم نے بچپن سے اپنے ماں باپ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا، ہمیں تو وہی نظر آئے گا نا. اچھا سر، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ فرمائے گا آپ، چونکہ آپ نکاح بھی کرواتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. اسکول آف تھاٹ کیا ہوتا ہے لوگوں کا؟ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ نکاح بڑی مشکل چیز ہو گئی ہے؟ ہم جب کہ ذکر کریں نکاح بہت آسان ہے، شادی بڑی مشکل چیز ہے. کیا ملتا کیا آپ کو لوگوں سے؟ معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ ہمارے ہر طبقے میں ہے. جس طرح انہوں نے غریب، میڈیم، ہائی لیول سارے، یہ بیسیکلی اب یہ شادیاں اور نکاح نہیں ہے دامی صاحب، یہ کاروبار ہو گیا. اللہ، دس از بزنس. آپ معاشرے میں جائیں، یقین کریں یہ ایک بزنس ہو گیا. بلیو کریں، لڑکی والے بھی بک رہے ہیں اور لڑکے والے بھی بک رہے ہیں. میں اوپنلی کہتا ہوں، میں کوئی اللہ معاف کرے کو بہت زیادہ کوئی دین پہ چلنے والا نہیں ہوں، لیکن میں نے شروع سے یہ نیت کی تھی کہ میں اپنی میں ایک مثال ذاتی طور میں کسی کی مثال نہیں دوں گا، ذاتی دوں گا، کیونکہ میں نے جو سیکھا اگر میرے پہ نہیں ہے تو پھر میں کسی کو کیا کہوں. میری 2 بیٹیاں تھیں ماشاءاللہ، بڑی ہوئیں تو میں نے مسز کو کہا کہ ہم نے اس طرح سے بچیوں کی شادی کرنی ہے کہ میں جو اللہ کے رسول کا طریقہ اس کے مطابق کرنی. اور اسلام میں حضرت صاحب بیٹھے ہیں، پوچھئے گا، ایک نکاح، حق مہر، ولیمہ، دیز آر دا بیسک تھنگس جو کہ ریکوائرمنٹ ہیں، جو ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی ولیمہ سنت ہے، یہ نہیں ہے کہ اگلے دن وہی دیگیں چڑھ رہی جو بھی چڑھ رہی جس طرح بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی احادیث موجود ہے. ٹھیک ہے. بیسک 3 چیزیں. میں نے مسز کہتی اس طرح ہماری بچیوں کو تو پھر کبھی رشتے ہونے نہیں. وہ اس سینیریو میں بات کر رہی تھی، شی واز رائٹ، کہ اس سینیریو میں کہ جو آج کل حالات چل رہا ہے، کون آپ کی بیٹی جہیز کے بغیر لے گا. میں نے کہا جس کے لیے میں نے کوشش کر رہا ہوں راستے وہی نکالے گا. یقین خدا کی قسم یقین کریں، میں آپ کو آج اوپنلی بتاتا ہوں، جسٹ ٹو میک ایگزامپل فار دا ادر پیپلس، کہ اللہ نے بڑی بیٹی کا ایسا رشتہ دیا. آئے میرے پاس، میں نے کہا جی میری یہ شرائط ہے کہ میں شادی کروں گا تو بغیر کسی، اور وہ پہلے بیٹے کی کر رہے تھے. ہر بیٹا جو پہلا ہوتا ہے اس پہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے دھوم دھام یا جس طرح بھی ہے. بلیو کرنے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتاتے. دوسرے تیسرے دن ان کا جواب آیا. میں آج بھی اس بات کو دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کی شرائط منظور ہے. میں اپنی گلی میں لائٹیں لگا سکتا تھا، اللہ کا شکر میرے پہ اتنی استطاعت تھی، میں نے ایک لائٹ نہیں لگائی. میں شادی کی ہر رسم جو بھی تھی، جو رسمیں جو تھے، جس کا نام ہی رسم ہے وہ کہاں دین ہو گیا؟ جس کا نام ہی رسم وہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے. کوئی بھی رسم نہیں کی، ایون دودھ پلائی، یہ وہ ہر چیز، کسی قسم کی کوئی رسم، صرف شریعت کو فالو کیا. بالکل فالو. اور اللہ کا شکر ہے. اسی طرح دوسری بیٹی کے لیے بھی یہی شرط رکھی. اس کی انگلینڈ شادی ہوگی، اس کے سسرال والوں نے یا اس کے ہسبینڈ نے، اور اس کے بھی سسرال اور اس کے ہسبینڈ نے آج تک، صاحب جب آپ اللہ اور اللہ کے دین کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ راستے خود آسان کرے گا. ہمیں مشکل بہت لگتی ہے، یقین کریں پہاڑ لگتا تھا، لیکن اللہ نے ایسی آسانیاں پیدا کی، ایسی محبت صاحب اولاد بھی ہیں ماشاءاللہ اور اپنے گھروں میں خوش بھی ہیں. ہم اس طرف جا کے تو دیکھیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. بیوٹیفل. اچھا، جیسے ابھی کہہ رہے ہیں شہزادہ وسیم صاحب، یہ بات میرے ذہن میں بار بار ریکال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میری طرف آپ آؤ تو صحیح، بالکل. پھر میں کیسے آتا ہوں تمہاری طرف، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ، بلکہ دنیا دیکھ، دنیاوی طور پہ بتائیے. دیکھیں یہ مثال ہمارے سامنے ہے، ایسی بہت سی مثالیں ہم سوسائٹی میں جب بیٹھتے نظر آتی. یہ والدین پھر کیا کریں بیچارے؟ لڑکی کے ہیں تو جہیز دینا پڑے گا، لڑکے کے ہیں تو نمود و نمائش کرنی پڑے گی، بہت رکھ رکھاؤ رکھنا پڑے گا، بہت لیوش کھانا دینا پڑے گا. فرمائیں اس بارے میں. میں اس کے بارے میں بات ادھر ہی آؤں گا. ہم خود راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. جب مجھے ہی کچھ نہیں پتا
تو میں اپنے بچوں کو کیا بتاؤں گا, ان کو کیا گائیڈ کروں گا؟ انہوں نے تو وہی سیکھنا ہے, وہی دیکھنا ہے جو اسی کو ہی انہوں نے پھر اوبے کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اب ایک بچہ یا بچی جس کی شادی ہونے جا رہی ہے, انہوں نے بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ یہ کچھ ہونا ہے, یہ رسمیں ہونی ہیں, اور جناب فلاں میک اپ پارلر سے وہاں جا کے اتنا مہنگے فلاں برانڈ سے جا کے میک اپ کرنا, برانڈ کے یہ کپڑے لینے ہیں. اس لڑکے لڑکی کو شاید اس بات کا علم نہ ہو, میں بھی ہو, کہ غسل کس طرح کرنا ہے, لیکن ان کو پوری رسمیں ساری یاد ہوں گی. ایک تو یہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ یہ شادی ایک دفعہ ہونی ہے اور یہ اس کو اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, جو ہماری پاؤں کی بیڑیاں بن گئی ہیں. شہزادہ صاحب, میں یہ سمجھا آپ کی اس بات سے کہ ہم اپنے بچوں کو جو دیں گے, جو سکھائیں گے, جو بتائیں گے, وہ وہی کریں گے آگے جا کے, نسلیں ایسی چلیں گی. سر, سوسائٹی میں اچھا رشتہ کس کو کہتے ہیں جس کے انتظار میں لڑکیوں کی چاندی اتر آتی ہے بالوں میں, لڑکے ویسے ہی بیچارے ڈھونڈ, ماں کو, لڑکے کی ماں کو, چاہے وہ خود 55 سال کا ہو, وہ لڑکا ہوتا ہے جی, اور اس کو چاند سی دلہن چاہیے, چاہے بیٹا چاند گرہن والا ہو, سوری ٹو سے, لیکن ایسا ہے. 20 جگہ جایا جاتا ہے, کھانے کھائے جاتے ہیں, پارٹیز ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, لیکن اچھی خاصی بچی میں کیڑے نکال دیے جاتے ہیں. اور یہ دونوں طرف سے اب میں دیکھ رہا ہوں, لڑکوں کے حوالے سے بھی, لڑکی کے حوالے. کیا ہوتا ہے اچھا رشتہ؟ سب سے پہلے سر جی, اس میں میں آپ کو پہلے کہا ہماری پریورٹیز دنیا ہو گئی ہے جی. ہماری پریورٹیز دنیا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو دیکھتے بھی اسی معیار سے ہیں. بدامی صاحب, اگر میں نے ہرے رنگ کی اینک لگائی ہوئی ہے نا, تو آپ مجھے ہرے ہی نظر آئیں گے. اگر میں اس کو بدل کے نیلے رنگ کی کر لوں گا تو آپ نیلے نظر آئیں گے. جو کلر جس نظر سے آپ دیکھیں گے, آپ کی نظر جب ٹھیک ہوگی تو یہ سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ 4 بنیادوں پہ رشتے کیے جاتے ہیں جی. حسب نسب, مال و دولت, اس کا عہدہ وغیرہ, اور اس کی دینداری, ایمان. حدیث شریف کے مطابق ہے کہ آپ باقی چیزیں بھی دیکھیں, لیکن پرائورٹی ایمان کو, اس کے تقویٰ کو دیں. جی جی. آج ہم کیا پرائورٹی لے کے جاتے ہیں رشتہ دیکھنے؟ آپ نے کہا نا رشتہ دیکھنے, کیا لے کے جاتے ہیں؟ چاند سی دلہن ڈھونڈتے ہیں, اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا تقویٰ دیکھتے ہیں؟ کیا ایمان دیکھتے ہیں؟ تو سر جی, جو اس میں آپ دیکھیں گے پھر وہی آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا. اگر میں نے گندم بیجی ہے تو کپاس تو نہیں کیسے ہوگی گی سر جی؟ کیسے ہوگی؟ بالکل. یہ تو آپ جو ایمان لے کے جائیں گے, آپ کے دل کے اندر اگر لالچ ہے نا, میں نے ان سے چھیننا ہے, ان سے جہیز لینا ہے, ان سے یہ چیزیں لینی ہے, یہ کیا جہیز؟ لڑکی پہ تو بوجھ ہے ہی کوئی نہیں. دین ہمارا. شہزادہ صاحب, ہم ایسی جگہوں پہ بھی جاتے ہیں, آپ سب بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. سر, میں آئی وٹنس ہوں, دنیا جہان کا کوئی ایسا کھانے کا سٹال جو موجود نہ ہو, میں نے دیکھا وہاں پہ شادی پہ, لڑکی والوں کی شادی تھی, ہم اس طرف سے مدعو تھے, گائے بھینسیں دی گئیں اور گلے میں سونے کی گھنٹیاں اور چینیں تھیں. میں آئی وٹنس ہوں اس چیز کا. ایک طرف تو یہ ہے, اور اتنا بڑا اہتمام کہ آپ ساری ڈشز نہیں کھا سکتے تھے. دوسری طرف ایک غریب جس کی بیٹی کے نکاح کے اخراجات کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اتنا بڑا ڈس بیلنس چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. سوسائٹی کیسے چل سکے گی؟ ایک نکاح اتنا مہنگا ہے اور ایک نکاح جس کے لیے اس کے پاس خرچے کے پیسے نہیں ہیں. کس طرح؟ آپ چونکہ سماج میں رہتے ہیں جی, آپ بتائیے بہتر. میرے خیال سے کہ یہ جو نمود و نمائش ہے نا, جس طرح حضرت صاحب نے کہا, اگر یہ نکل جائے, نکاح کو آسان کریں, اور سب سے پہلی بات ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ فریضہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے کے لیے, جس طرح کہ فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے. جی. تو آپ کے کیا خیال ہے, جو آپ نے مثال دی ہے, وہ جو غریب بچی اس نکاح میں دیکھ تو رہی ہوگی نا امیروں کی شادی, کہ دیکھتی بھی نہیں ہے, بالکل, اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. ہم کیا اگزامپل کوٹ کر رہے ہیں, ہم اس کو انفریٹی کا شکار کر رہے ہیں, وہ ذہنی مریض بن جائے گا. اور یہی چیزیں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں سر جی, جب ہم دین کے راستے سے, صراط مستقیم سے ہٹ جائیں, ہر نماز میں یہی کہیں گے, ہر بندہ غریب میں یہی کہہ رہا, دکھا مجھے سیدھا راستہ. وہ سیدھا راستہ اور کیا ہے؟ سیدھا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, سنت زندگی. وہ صرف خالی یہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو کدو پسند ہے تو کدو کھا لیے, اور اللہ کے بندے, ان کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سونا نہانا دھونا, شادی بیاہ, خوشی غمی, سارے ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. ایک نمونہ اپنے جو مرضی کا دل کو اچھا لگتا ہے وہ لے لیں, باقی نکاح اللہ کے بندے یہ دیکھیں کہ, اور یہ میں معذرت کے ساتھ
اس میں ہمارے دینی طبقات بھی ان برائیوں سے خرافات سے بچے ہوئے نہیں ہیں. یہ بات بہترین موقع ہے. سر میرے پاس 2 منٹ ہے, میں آپ کا میسج چاہتا ہوں علماء کرام کے حوالے سے. میرا بھی میسج لیجیے. بالکل 1 منٹ آپ کو دوں گا سر, 1 منٹ آپ لے لیجیے گا. سر میسج یہ دوں گا کہ اس نکاح کو آسان بنانے کے لیے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے, صحابہ کے دور کے نکاح کو پڑھ لیں. آپ گھڑی لینی ہے, موبائل لینا ہے, واشنگ مشین لینی ہے, تو آپ گوگل میں ایک ایک چیز سرچ کر کے کر سکتے ہیں. اس اہم کام کو جس نے آپ نے کہا آدھا ایمان 50% ایمان بچانا ہے, میرے پیپر میں اگر 50 نمبر مجھے آسانی سے مل سکتے ہیں, میں اس کے لیے کتنی تردد کروں گا. تو اب اس کے لیے کوشش کریں کہ اس کو سیکھیں. اپنے بچوں کو شادی سے پہلے ہال بک کرانے تو بھیجنا ہی بھیجنا, لیکن اس کو کسی عالم کے پاس بھیجیں, وہ دینی مسائل سمجھ سکے, میاں بیوی کے جو ہے وہ سمجھے. نمبر 2, اس میں علماء کرام اپنے جمعے کے خطبات کو, کہ آج کل ہمارے پاس جمعے کے علاوہ مولوی صاحب کی بات سننے کا ٹائم بالکل نہیں ہے. نہیں سر, ہمارا پلیٹ فارم بھی موجود ہے, پیغام ٹیلی ویژن کا پلیٹ فارم پیغام ٹی وی ہے, لیکن یہ کہ وہ جب شام کو گھر آئیں گے, جمعے میں تو بندے نے جانا ہی ہے. علماء کرام اس کے لیے مخصوص کریں, اور ان کو وہاں بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, بچیاں بھی ہوتی ہیں, بزرگ بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو آتا ہے میرے حساب سے, وہ اس کے بعد جو ہے والدین کی ذمہ داری آتی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ اس حساب سے کریں گے تو لا محالہ گھر کے ماحول سے بچے بڑا کچھ سیکھتے ہیں, معاشرتی ماحول. تیسری ذمہ داری پھر آتی ہے خود بذات خود لڑکا لڑکی کا ذہن لالچی ہوگا تو کس طرح وہ ایک دوسرے سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے. ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شادی ہے کیا, کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے. فن انجوائے کریں. چوتھی ذمہ داری پھر بنتی ہے, معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں, چوتھی ذمہ داری پھر حکومت وقت کی بنتی ہے. سر آپ کے کہنے پہ 10 بجے ہال بند ہو سکتے ہیں, لائٹیں بند ہو سکتی ہیں, 1 ڈش ہو سکتی ہے, 1 ڈش ایک ٹائم پہ وہ بھی بند تھی, تو کیا باقی چیزیں نہیں بند؟ اپنی مرضی سے آپ سڑکیں بند کر سکتے ہیں, سب کچھ بند کر سکتے ہیں, موبائل بند کر سکتے ہیں. تو خدا کے لیے آپ یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی پرائورٹی یہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں جس طرح عوام پس رہی ہے, پسے خودکشیاں کر رہی بچیوں کے جہیز کی خاطر, نکاح کی خاطر مشکل بنا دیا گیا. یقین کریں اس کے اتنے زیادہ معاشرے میں نقصانات ہیں, معاشرے کے نقصانات ہیں, باقی دین کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ہماری مثال دیکھ کے ہی تو کوئی دوسرے اس کو کوٹ کریں گے. اس میں جتنی بات کی جائے کم ہے, لیکن چونکہ مجبوری ہے, بریک کی طرف جانا ہے. میں چاہتا تھا کہ اس گفتگو کو کافی آگے لے کے جائیں, جو کہ ہم کر بھی سکے جس حد تک, لیکن باتیں پھر بھی رہ جاتی ہیں. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. شہزادہ وسیم صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. کہنے کی بات یہی ہے, جاتے جاتے میں یہ کہتا جاؤں گا, دین کو پڑھ لیجئے, دین کے ساتھ جڑ جائیے, ہمیں اس میں راحت اور نجات دونوں ملیں گی. نکاح آسان ہے, بالکل آسان ہے, ہم نے مشکل کر لیا ہے, اور اس میں سارا رول جو ہے ہمارے اپنے کرداروں کا ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کو دے کیا رہے ہیں. ہم خود سیکھیں گے, اپنے آنے والی نسل کو سکھائیں گے, تو کامیابیاں ہو سکیں. نکاح کو آسان کیجیے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.